جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ ایران اسرائیل جنگ جو ہے اب تک جاری ہے۔ امریکہ کی بھرپور سپورٹ ہے اور ایران اس وقت ایز وی اسپیک تنہا 35 ملکوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو 35 ملکوں کی حمایت حاصل ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں تک ہوا ہے کہ برطانیہ نے بھی اپنے اڈے ان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ یہاں سے حملہ کر لیا کریں، ہمارے اڈے استعمال کر لیں آپ، کیونکہ ایران نے ارد گرد کے جتنے بھی ان کی جگہیں ہیں، انسٹالیشنز ہیں، ان کے اوپر حملہ کیا ہے امریکنز کی۔ اس کے بارے میں اب یہاں تک ہو رہا ہے کہ بلکہ یہ جنگ جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر تک آئی کھڑی ہے۔ ایک تو ہمارا ہمسایہ ملک تو ہے ہی ہے، لیکن گوادر سے تھوڑی دور چابہار کی ایک بندرگاہ، وہاں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی انہوں نے اسرائیلیوں نے حملے کیے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے، اس میں جو سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو آیا نا، وہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے امریکنز نے اسرائیل کا سپریم کمانڈر، جسے ہم کہتے ہیں روحانی پیشوا، پیر و مرشد۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہمارا پیر ہے، ہمارا مرشد ہے۔ ایک تو ناگہانی موت میں کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ تو الگ بات ہے، یہ انہوں نے گھر میں جا کے ان کو اندر جا کے مارا، اور اس بندے نے بھی ایسا دلیری کا ثبوت دیا ہے کہ وہ چھپنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے آن پرپز، وہ رہی باہر ہے، انہوں نے کہا جی میں نے چھپ کے مرنا ہی نہیں ہے، میں نے مرنا تو سامنے مرنا ہے۔ کیونکہ ہائیڈنگ میں چھپ کے، جس طرح انہوں نے صدام کو مارا یا انہوں نے قذافی کو ایلیمینیٹ کیا، اگر وہ والی صورتحال بنتی تو شاید وہ حالات اور ہوتے، لیکن یہ جو ہے تمام لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس بندے کی دلیری ہے اور یہ دلیری کاؤنٹ کرے گی۔ اور اس وقت جو ہے روس اور چائنا کا رول ایسے میں بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان ہمسایہ ملک کا ہم نے جو رول پلے کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے، وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ بڑی ہومیوپیتھک قسم کی سٹیٹمنٹیں دی ہیں شہباز شریف نے اور ہماری حکومت نے۔ جو پاکستان میں ناجائز حکومت قائم ہے، اس نے اتنا ہی کرنا تھا تو انہوں نے اتنا ہی کیا، بلکہ انہوں نے جو مظاہرین کے ساتھ کیا اس کے بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت برطانیہ، اس کا رشیا کا اور چائنا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اور بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جنگ تھی کیا، کیوں، کیسے ہوئی، اور جو لوگ یہ خلاف ہیں ان کو بھی سوچنا ہے۔ لیکن یہ بڑھتا ہوا جو ہے الائنس ہے، یہ الائنس بنتا جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ ایران کے خلاف، اور یہ کوئی اچھی نیوز نہیں ہے۔ یہ اچھی نیوز اس لیے نہیں ہے کہ ایران ایک اسلامی ملک ہے، اور اس کے بارے میں، ایران کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں نیتن یاہو کے الفاظ بڑے واضح تھے۔ اس نے کہا تھا کہ پہلے ایران اور پھر پاکستان، یہ ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے، ہم نے کوئی ایسا ملک رہنے نہیں دینا جس کے پاس ایٹامک پاور ہو، یا ایٹامک پاور کسی طریقے سے ان کے ساتھ لنک کرتے، یہ ہم نے کوئی ملک رہنا نہیں دینا۔ یہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے کھل کھلا کے کہا، اس کے انٹرویو آپ کے پاس اویلیبل ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ نے سن چکے ہوں گے۔ تو ایسے میں پاکستان جو ہے، ان کی ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ آج میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات سن رہا تھا کسی کلپ میں، وہ فرما رہے ہیں کہ جو پاکستان نیکسٹ جو ہے نا، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے۔ بھئی پاکستان اتنا بڑا بدماش ہے، اگر پاکستان اتنا ہی تگڑا ہے تو ایبسلیوٹلی ناٹ، آپ سے کہا نہیں جاتا، جھکے آپ پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پاؤں میں پڑے ہوئے اگر آپ یہ باتیں کریں کہ ہمارا کوئی کچھ کر نہیں سکتا، ہم ایٹامک پاور ہیں، یو ڈونٹ بہیو لائک این ایٹامک پاور، یو ڈونٹ شو ریسٹین، یو ڈونٹ شو رسپانسبلٹی، یو ڈونٹ شو اینی تھنگ، آپ کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ انگریزی جو نے تقریر کی تھی، میرے منہ سے بھی انگریزی نکلنی شروع ہوگی بیٹھے بیٹھے۔ تو سر یہ پوزیشن ہے، پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت ایران اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ پاکستان میں احتجاج ہوا جی۔ احتجاجوں کی رپورٹ یہ ہے جی کہ اس وقت 35 بندے مارے جا چکے ہیں، 35 بندے مارے جا چکے ہیں پاکستان میں احتجاجوں میں، اور اس کا نوٹس پاکستان کی جماعتیں کیسے لیں گی مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی آج میری بات ہو رہی تھی شہزاد اکبر صاحب سے، تو وہ کہنے لگے جی کہ ان کے خیال میں باقی جماعتیں اس پروٹیسٹ میں حصہ لیں گی۔ اگر پروٹیسٹ میں اس میں سے حصہ لیں گی تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو دھیان ہے وہ اس طرف ہونا چاہیے کہ یہ رجیم ختم کیا جائے۔ اس وقت جو غم و غصہ پایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کی عوام کے اندر، وہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی عوام نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس حملے کو، پاکستان کی حکومت نے ایکسیپٹ کر لیا، پاکستان کی حکومت نے کچھ زیادہ کوئی بات چیت بھی نہیں کی، اور انہوں نے تو اپنا دکھایا جو وہ ہیں۔ لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ
راضی نہیں ہے. اور پاکستان کے عوام میں اگر جماعت اسلامی شامل ہو جاتی ہے, باقی دوسری جماعتیں آ جاتی ہیں, تحریک انصاف اس احتجاج میں شامل ہوتی ہے, تو یہ احتجاج کس طرف جائے گا, کیا رخ اختیار کا ہمیں نہیں پتہ. لیکن ایک بات کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ اپنا سی وی پکا کرتے جا رہے ہیں, یہ اپنا بتاتے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ جو بھی حملہ, آپ کے اوپر لوگ حملہ کر دیں گے, آپ کی ایمبیسیوں کے اوپر فائرنگ کرنے کی ویڈیوز آ رہی ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے بندے ہوں, یہ فالس فلیگ اپریشن کا ایک طریقہ, یہ حملے کی ویڈیو بنائی گئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ حملہ ہو رہا ہے پاکستان کی ایمبیسی کے, سوری امریکن ایمبیسی کے اوپر کوئی بندہ فائرنگ کر رہا ہے, اور اس بندے نے بلٹ پروف جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے, اس نے نقاب بھی پہنا ہوا, پوری تیاری سے آئے ہوئے ہیں. یہ وہاں تک کیسے پہنچے, انہوں نے فائرنگ کیسے کی, یہ بالکل ایک فالس فلیگ آپریشن کی تیاری لگ رہی ہے کہ یہ کر کے امریکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی آپ خطرے میں ہیں, ہم ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بچا سکتا, یہ صرف ہم ہیں جو آپ کو بچا سکتے ہیں. اور یہ ہمیشہ سے انہوں نے رہا ہے, یہ پرویز مشرف صاحب نے بھی کیا, انہوں نے بھی کیا کہ دیکھیں جی ہم آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں, ہم آپ کے ساتھ تگڑے ہیں, باقی آپ کو مار دیں گے, ہمیں آپ سپورٹ کریں, ہمیں آپ رہنے دیں, یہاں پہ ہمارے ملک میں رہنے دیں. یہ کیسے فنکشن کرتے ہیں, یہ مجھے ویسے کسی وقت بیٹھ کے نا یہ میں پوچھوں گا, یہ کسی سیانے بندے سے, محیط پیرزادہ یا شہزاد صاحب صاحب جیسے بندے سے کسی پوچھوں گا کہ تسی اندر سے تسی دسو یہ کس طرح سانوں کنٹرول کر دینا. مجھے تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ہمیں سینکشن سے, کہ ایک بندے نے کل یہ بھی بات کی سینکشن لگ جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو پاکستان کھڑا ہونا پڑتا ہے. یار مجھے حیرت ہوتی ہے خدا کی قسم ویسے نا کہ غیرت کا سودا کر دیتے ہیں کہ جی اس لیے کہ ہم مر گئے, ہم مرنے سے بچ جائیں. اور بھائی مرنا تو آپ نے پھر بھی ہے, مرنا تو آپ نے پھر بھی ہے. وہ دیکھیں نا 86 سال کا بندہ تھا آیت اللہ خامنائی, وہ بندہ سامنے رہا ہے, اس نے کہا مر تو میں نے ویسے بھی جانا ہے, تو کیوں نہ میں شہید ہو کے مروں. سر شہادت کا وہ مقام ہے, وہ رتبہ ہے شہادت کا کہ شہید کو ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں. آپ شہادت کو کیا سمجھ رہے ہیں, اس مرنے کو آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی, یہ تو شام زندگی ہے, صبح دمام زندگی. یہ تو سر چلانے کی چیز ہے, یہ تو ڈر ڈر کے بیٹھے تھے. لیکن بہرحال جی آگے چلتے ہیں. وکیل جیت گئے ہیں, وکیل جیت گئے ہیں عمران خان کے حمایت یافتہ. ہم عمران خان کے حمایت یافتہ تو نہیں, لیکن پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کہتے ہیں. عمران خان تو ان کو نہیں جانتا ہوگا, تو وکیل جیت گئے ہیں. اب مجھے اگلے چند دنوں میں یہ دیکھنا ہے کہ وکیل جیت گئے ہیں, جو بھوم صاحب تھے ان کے حمایت یافتہ ہار گئے ہیں. یہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو, اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ یہ وکلاء تمام تاریخوں پہ پہنچتے ہیں, یہ وکلاء علیمہ بی بی کے ساتھ پہنچتے ہیں. کل پتہ لگے گا کہ یہ کہاں کہاں جائیں گے, کہاں کہاں پہنچیں گے, کیا کریں گے. یہ آنے والا دن بتائے گا, آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ جو جیت ہے عمران خان کے نام پہ لی ہوئی, کیا یہ عمران خان کو کچھ فائدہ دے گی. عمران خان نے تو اندر بیٹھ کے بڑے لوگوں کو روٹی روزی لگائی ہے. میری بھی لوگ آپ باتیں سن رہے ہیں, صرف اس لیے سن رہے ہیں کہ عمران خان کی بات کر رہا ہوں, اس لیے سن رہے ہیں. تو بہت سے لوگوں کو عمران خان نے بے شمار فائدہ دیا, اور ہم نے عمران خان کے لیے کیا کہ آپ تو بولتے بھی نہیں ہیں. یہ وکلاء تو بیٹھ کے پریس کانفرنسیں بھی نہیں کر رہے کہ جتنی ان کو کرنی چاہیے. بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ وکیل جیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے جو پہلوں نے کیا وہ کیا کرتے ہیں. اور حامد خان صاحب جو ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتے, کسی جگہ نہیں جاتے. کھوسا صاحب ہوں, ان کا نہیں پتہ چلتا کہیں, وہ جہاں پہنچنا وہاں پہنچے نہیں ہیں, جہاں نہیں پہنچنا وہاں پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح حامد خان صاحب کو بھی لے لیں, حامد خان صاحب کا بھی کوئی حساب نہیں پتہ لگ رہا. تو یہ وکلاء کو دیکھنا ہے کہ یہ عمران خان کیا فائدہ دیں گے. اور اس ساری کہانی میں جتنی بھی آج کل لگی ہے جنگ کی ہم نے باتیں کی ہیں, آپ دیکھیں عمران خان کا میں نے اینڈ پہ ذکر آ گیا. یہ بڑی غور والی بات ہے. یہ میں نے آج بات کی ہے, میں ہمیشہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں, عمران خان کی بات کرتا ہوں, عمران خان کی چیز کرتا ہوں. میں بھی آج تھوڑا سا لوز ہو گیا اور عمران خان کو اینڈ پہ لے گیا. دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو ہمیں نہیں کرنی, یہ وہ چیز ہے جو ہمیں نہیں بھولنی, یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اس تمام رولے میں, اس تمام جنگ میں, اس تمام معاملات میں عمران خان کو یہ ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں, عمران خان کو بھی ختم کر سکتے ہیں. یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں پوری کی پوری یہ جو حکومت ہے اس نے سہولت کاری کی ہے. یہ حکومت کو آگے بڑھ کے رکنا چاہیے تھا امریکہ کو. یہ فیورٹ آدمی تھا, شہباز شریف ٹرمپ کا فیورٹ بندہ تھا, یہ عاصم منیر فیورٹ بندہ تھا. یہ فیورٹ بندوں نے کیوں نہیں جا کے امریکہ کو کہا کہ یہ آپ ایران پہ حملہ مت کریں, آپ ایران کے ساتھ آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی, ہمارا بارڈر پر لگا ہوا ہے. کیوں نہیں کہا؟ صرف ایک بندے نے کہا جو جیل میں بیٹھا ہے, اور وہ تھا عمران خان. اس نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایران پہ حملہ جو ہے وہ بڑا غلط ہو جائے گا, ایران پہ حملہ جو ہے نا وہ خطے کو ڈسٹرب کر دے گا. اور بنائے ہرمز میں آئل بند ہے, پاکستان کی تیل کی قیمتیں کہاں جائیں گی ہمیں نہیں پتہ. لیکن میرا پوائنٹ صرف اتنا سا سمپل سا ہے, کیونکہ میری بات پھر لمبی ہو جائے گی اور مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے اگلے 2-3 منٹ کے اندر. تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا, اس حکومت کا جانا بہت ضروری ہے.
یہ حکومت بہت امپورٹنٹ ہے، اس حکومت کا جانا بہت ضروری ہے. یہ فسطائی دیکھیں آپ، میں نے پہلے بھی شاید کی بات کی ہے کہ اگر آپ نے امریکن انٹرسٹ کو نقصان پہنچانا ہے اور اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، آپ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ کا ملک سٹیبل ہو، پاکستان سٹیبل ہو، اکانومی سٹیبل ہو، ہماری اپنا روزگار چلے، ہمارے لوگوں میں فلاح و بہبود ہو، ہم اپنے لوگوں کا علاج کرا سکیں، تعلیم دے سکیں، ہم اپنے ملک کو آگے لے کے چلیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے امریکہ کے آگے نہیں جھکنا. آپ کے پاس ہمیشہ الٹرنیٹیو ہوتے ہیں. بہت بڑی دنیا ہے، بے شمار ممالک ہیں، آپ کے پاس الٹرنیٹیو ہوتے ہیں. آپ ان الٹرنیٹیوز کو دیکھیں، اپنی ڈپلومیسی کو امپروو کریں. آپ طاقت کے اوپر ہر وقت لگا کے بیٹھے ہیں، طاقتور کے تو خود اپنے ڈولے دکھاتے ہیں، اگلے کے ڈولے دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ آپ کی یہ کل آپ کی سائنس ہے، یا آپ کی کہتے ہیں انہوں تہاڈی حکمت عملی ہے، یہ ساری کی ساری تہاڈی ہے. تو پائن یہ اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو اس حکومت سے نجات حاصل کرنی ہے. یہ ناجائز حکومت ہے، یہ حمایتی یافتہ اسرائیل کی حکومت ہے، یہ پاکستان کے کسی کام کی نہیں ہے. اس کے لیے اس احتجاج میں سے آپ نے امریکہ کو اگر کوئی زچ پہنچانی ہے تو یہاں پہ اپنا رجیم چینج کر دے. پاکستان کی قوم باہر نکل کر رجیم چینج کرے، اس حکومت سے جان چھڑوائے. جب آپ کی اس حکومت سے جان چھوٹے گی تو پھر ہی آپ لوگ سکھ کا سانس لیں گے. پاکستان جو ہے نا وہ آگے بڑھے گا. اور باقی اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کر کے دیکھیں، آپ ان کو چینج کر کے دیکھیں. یہ آپ کا کھانا بند کریں گے، اوورسیز آپ کا کھانا بھر دیں، آپ کے پلیٹیں بھر دیں گے، آپ کے گھروں میں دیگیں لا کر کھڑی کر دیں گے. اوورسیز پاکستانی آپ یقین کریں آپ کو اتنا کچھ کریں گے. آپ کی سوچ ہوگی، صرف آپ کے کام کرنا ہے کہ آپ کو اس ناجائز حکومت عاصم منیر شہباز شریف سے جان چھڑوانی ہے، اور شاید آپ کو بار بار ایسے مواقع نہ ملے. اس کا اچھا ایک وہ اور چیز ہوئی تو جاتے جاتے 2 منٹ اور، وہ جو سلائڈیں چلی ہیں، ٹکر چلے ہیں کہ جی عاصم یہ جو ہماری حکومت ہے، وہ بھی لگتا ہے انہوں نے کوئی آپ پک کرا لینا ہے. اچھا چلیں چھوڑیں اس بات کو، یہ بھی رکھتے ہیں. اس پہ مجھے کمنٹ کر دیجیے گا کہ یہ اس پہ بات جو ہے وہ یہ کیا کس نے تھا. یہ بتائیے گا پلیز کمنٹ میں کہ یہ کس نے کیا. یہ فوج نے، ISI نے، یا اداروں نے، یا حکومت نے خود کروایا، یا کسی باہر نے کیا. یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا میسج تھا، اس کے بارے میں غور کریں. لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس میسج میں یہی تھا کہ قوم کھڑی ہو جائے. تو جس کا بھی میسج ہے میرے خیال قوم اپنا سوچے اور قوم کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس سے آپ ایران کی بھی ہیلپ کریں گے، اس سے آپ اپنی بھی ہیلپ کریں گے. آپ کے ملک میں جب رجیم چینج ہوگا، عمران خان ہوگا، تو عمران خان ان لوگوں کو ڈیل کر لے گا. اس کو کرنے آتے ہیں. ہی ول ڈیل ود دیم. اور آپ اپنے ملک کو دیکھیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.